اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رسول كريم رؤوف رحيم سراج منير محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی کلاس نمبر 108 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خدا تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ بخیریت ہوں گے۔ میری آواز آپ تمام احباب تک پہنچ رہی ہوگی۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 250، 51، 52 اور 53 جو ہے وہ پڑھیں گے، اور اس طرح آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوسرا پارہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے خاکسار ان آیات کی تلاوت کر دیتا ہے، پھر اس کا ترجمہ جو ہے وہ پیش خدمت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ
علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين۔ اب ان آیات کا اردو ترجمہ فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ علیہ پیش خدمت ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ پس جب طالوت لشکر لے کر روانہ ہوا تو اس نے کہا کہ یقیناً اللہ تمہیں ایک دریا کے ذریعے آزمانے والا ہے، پس جس نے اس میں سے پیا اس کا مجھ سے تعلق نہیں رہے گا، اور جس نے اسے سیر ہو کر نہ پیا تو وہ یقیناً میرا ہے، سوائے اس کے جو ایک آدھ مرتبہ چلو بھر کر پی لے، پھر بھی معدود چند کے سوا ان میں سے اکثر نے اس میں سے پی لیا۔ پس جب وہ اس دریا کے پار پہنچا اور وہ بھی جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، تو وہ نافرمان بولے کہ آج جالوت اور اس کے لشکر سے نمٹنے کی ہمیں کوئی طاقت نہیں۔ تب ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں کہا کہ کتنی ہی کم تعداد جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے کثیر تعداد جماعتوں پر غالب آ گئیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پس جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلہ کے لیے نکلے تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم پر صبر نازل کر اور ہمارے قدموں کو ثبات بخش، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد کر۔ پس انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دے دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے ملک اور حکمت عطا کیے، اور اسے جو چاہا اس کی تعلیم دی۔ اور اگر اللہ کی طرف سے لوگوں کو ایک دوسرے کے ہاتھوں بچانے کا سامان نہ کیا جاتا
تو زمین ضرور فساد سے بھر جاتی، لیکن اللہ تمام جہانوں پر بہت فضل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تجھ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور یقیناً تو پیغمبروں میں سے ہے۔ اب ان آیات کا لفظی ترجمہ کیا بنتا ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو آیت آپ کے سامنے ہے وہ آیت نمبر 250 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا، فا پس پھر، لما جب، فصل وہ نکلا، وہ روانہ ہوا، فصل وہ نکلا، وہ روانہ ہوا، کون؟ طالوت، جب طالوت نکلا، بھی ساتھ، الجنودی، الجنود لشکر کی جمع ہے، جندن لشکر کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع جنود ہے۔ اسی طرح جو فوجی ہوتا ہے اسے جندیون کہا جاتا ہے کہ جو لشکر کے اندر لڑائی کرتا ہے، اور جو پولیس ہے اسے زبانیہ کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ فا پس، لما جب، فاصلہ نکلا، روانہ ہوا، فاصلہ اسی سے ہی ہے۔ طالوت طالوت، بالجنود لشکروں کے ساتھ، قال اس نے کہا، ان یقیناً، اللہ اللہ تعالی، مبتلیکم مبتلیون آزمانے والا، فائل ہے آزمانے والا، یہ لفظ ابتلا سے نکلا ہے۔ ابتلا اس نے آزمایا، اس سے مصدر بنتا ہے ابتلاء آزمائش۔ تو ان اللہ یقیناً اللہ تعالی، مبتلی آزمانے والا ہے، کم تمہیں، بے ساتھ، نہرن ایک نہر کے۔ نہر کیا ہوتی ہے؟ نہر جسے عربی میں کہتے ہیں پانی کی گزرگاہ۔ اسی لیے دریاؤں سے پانی نکال کر جب کھیتوں کو سیراب کیا جاتا ہے تو اس کی گزرگاہ کو بھی نہر کہا جاتا ہے، جسے چینل کہتے ہیں آپ، یا کھنال کہتے ہیں۔ فا پس، لما جب، فاصلہ نکلا، طالوت طالوت، بالجنود لشکروں کے ساتھ، کالا اس نے کہا، ان اللہ یقیناً اللہ تعالی، مبتلی آزمانے والا ہے، کم تمہیں، بے نہرن ایک نہر سے، فا پس، من جو، شاربہ اس نے پیا۔ اس لیے شراب جو ہے، جو اردو میں ہم شراب کہتے ہیں، شراب کوئی بھی پینے کی چیز ہے اسے کہا جاتا ہے۔ عربی میں جو شراب جس سے نشہ ہوتا ہے اسے خمر کہا جاتا ہے۔ فا پس، من جس نے، شاربہ اس نے پیا، من ہو اس نہر سے، فا تو لیسا نہیں ہے، منی مجھ سے، من سے، نی میرے سے، وا اور، من جو، لم ہرگز نہیں، یطعم اس نے چکھا، طعمہ ذائقہ کہتے ہیں کسی چیز کو منہ میں ڈالنا، ذائقے کے لیے، کھانے یا پینے کے لیے۔ ضروری نہیں ہے کہ طعام جو ہے، طعمہ سے مراد صرف کھانا ہی ہے۔
اگر پینے کی چیز ہے اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہو جاتا ہے. ویسے پینے کے لیے شاربہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم میں دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. وا اور من جو لم یطعم، جس نے ہرگز نہیں چکھا، ہو اس کو، فا تو انہو یقیناً وہ، منی مجھ میں سے ہے، یعنی میرے گروہ میں سے ہے، الا سوائے من جو اغترافہ، غرفہ یغرفو کہتے ہیں اس نے چلو میں پانی بھرا. من جو اغترافہ اس نے چلو بھرا، غرفتن چلو، غرفہ کہتے ہیں اس نے کاٹا، اس نے الگ کیا. غرفتن اسی لیے جو پانی میں سے کاٹ کے اپنے ہاتھ میں آپ لے لیتے ہیں. اسی طرح غرفتن اونچے مکان کو کہتے ہیں، گویا کہ وہ زمین کاٹ کے الگ کر کے اپنا گھر بنایا جاتا ہے. من جو اغترافہ اس نے چلو بھرا، غرفتن ایک چلو، بے ساتھ ید ہاتھ، ہی اس کے، بے ید ہی اپنے ہاتھ سے، سوائے اس کے کہ جس نے کسی برتن کی بجائے اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھرا. فا پس شربو جمع کا صیغہ ہے، انہوں نے پی لیا، من ہو اس نہر سے، الا سوائے قلیلاً تھوڑے، منہم ان میں سے. تو وہ جو جماعت تھی اس میں سے اکثر نے اس سے پانی پی لیا سوائے تھوڑے سے لوگوں کے. فا پس لما جب، جاوزا اس نے پار کیا، ہو اس نہر کو، فلما پھر جب، جاوزا اس نے پار کیا، ہو اس نہر کو، ہوا وہ، وا اور الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے تھے، معہو اس کے ساتھ. جب اس نے اور اس کے ساتھ ایماندار لوگوں نے اس نہر کو پار کیا، قالو انہوں نے کہا، تو وہ لوگ جنہوں نے پانی پی لیا تھا انہوں نے کہا، لا نہیں، طاقت قوت، لنا ہمارے واسطے، الیوم آج کے دن، بے ساتھ جالوت کے. تو انہوں نے کہا کہ آج ہمارے میں طاقت نہیں ہے جالوت کے ساتھ مقابلہ کرنے کی، وا اور جنود ہی اس کے لشکروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی. کالا اس نے فرمایا، اس نے کہا، الذین وہ لوگ، یظنون کالا کہا، الذین وہ لوگ، یظنون جو یہ یقین رکھتے تھے، جن کا یہ پکا گمان تھا. یہ یقین اور گمان یعنی خیال اور یقین دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ظنہ کے اصل معنی اتنا پکا یقین ہونا کہ اس کے لیے اور جو ہے وہ لفظ استعمال ہی نہیں ہوتا. ظنہ یعنی اس کو یقین تھا اس بات کا. تو پھر بعض اوقات پکا یقین جب ٹوٹتا ہے تو اس کے لیے بھی ظنہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، خیال کرنا. الذین وہ لوگ، یظنون جو پکا خیال رکھتے تھے، انہم کہ وہ، ملاقون اصل میں ہے ملنے والے، اللہ سے، ملاق اللہ کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں. انہوں نے کیا کہا، کم کتنے، من میں سے، فئتن جماعت گروہ، قلیلتن تھوڑے، کتنی ہی چھوٹی جماعتوں میں سے ہیں، غلبت اس نے غلبہ پایا، فئتن جماعتوں پر، کثیرتن زیادہ. کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہیں جنہوں نے بڑی جماعتوں پر غلبہ پایا، بے ساتھ اذن اجازت،
حکم اللہ ہے اللہ کے حکم سے، وا اور اللہ اللہ تعالی، مع ساتھ، الصابرین صبر کرنے والوں کے، تو واللہ اور اللہ تعالی مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوبارہ ان آیات کو، ان الفاظ کو دہرا لیتے ہیں۔ فا پس، پھر، لما جب، فاصلہ اب میں علیحدہ لکھا بھی آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ اپنے پاس اس کو نوٹ بھی یہ کیا کریں۔ فاصلہ وہ روانہ ہوا، وہ نکلا، طالوت بے ساتھ، الجنود اپنے لشکروں کے ساتھ۔ جب طالوت اپنے لشکروں کے ساتھ نکلا، کالا اس نے کہا، ان اللہ یقیناً اللہ تعالی، مبتلی تمہیں آزمانے والا ہے، کم تمہیں، بے ساتھ، نہرن ایک نہر کے، فا پس، من شربا جس نے پی لیا، من ہو اس نہر میں سے، فا تو لیسا نہیں ہے، منی وہ میرے گروہ میں سے، وا اور من لم یطعم جس نے نہیں چکھا، ہو اس پانی میں سے، فا تو انہو یقیناً وہ، منی میرے سے ہے، الا سوائے، من جو اغترفا اس نے ہاتھ میں پانی لیا، غرفتن ایک چلو بھر، بید ہی اپنے ہاتھ کے ساتھ، فا تو شاربو ان سب نے پانی پی لیا، من ہو اس نہر سے، الا سوائے، قلیلاً تھوڑے، منہم ان میں سے، فا پس، لما جب، جاوزا اس نے پار کیا، ہو اس کو، ہوا وہ، والذین آمنوا معہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ، قالو انہوں نے کہا، لا طاقت لنا ہمارے پاس قوت نہیں ہے، لا نہیں ہے، طاقت قوت، لنا ہمارے لیے، الیوم آج کے دن، بے جالوت جالوت کے ساتھ مقابلے کی، وجنودہ ہی اور اس کے لشکر کے ساتھ، کالا کہا، الذین وہ لوگ، یظنون جو پکا یقین رکھتے تھے، انہم کہ وہ، ملاق اللہ اللہ سے ملنے والے ہیں، کم کتنے، من فئتن گروہوں میں سے، قلیلتن چھوٹے تھوڑے، غلبت غالب آئے، فئتن گروہ، جماعتیں، کثیرتن بہت سے، فئتن گروہ کو کہا جاتا ہے، بے ساتھ، اذن حکم اجازت اللہ ہے اللہ کی، واللہ اور اللہ تعالی، مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک نہر سے آزمائے جانے سے کیا مراد ہے؟ اس حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حکمت یہ تھی کہ جب جنگ کا وقت آتا ہے تو اس وقت اگر انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہو اور خاص طور پہ اگر خالی پیٹ میں بہت زیادہ پانی ڈال لیا جائے تو ایک تو یہ ہے کہ حرکت کرنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے، اور دوسرا زیادہ پانی پینے سے فوری طور پہ انسان پر سستی غالب آ جاتی ہے۔ تو جب وہ لشکر جالوت کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلا تو حضرت طالوت نے ان سے کہا کہ آگے ایک نہر آ رہی ہے، ہم سفر کر رہے ہیں، صحرا کا سفر ہے، اگر دیکھا جائے تو فلسطین کے ارد گرد ساری ریت ہے، تو صحرا کا سفر ہے، تو پیاس لگی ہوئی ہوگی، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ اتنا پانی پینا کہ زندگی بچ جائے، لیکن اتنا پیٹ نہ بھر لینا کہ بعد میں تم سے ہلنا جلنا مشکل ہو جائے۔ اب یہ خدا تعالیٰ کے نبی نے اس اپنے ساتھیوں سے یہ ایک جنگی حکمت عملی کے مطابق کہا کہ یہ خدا تعالیٰ نے آزمائش کی ہے کہ تم میں سے کون اس آزمائش پر پورا اترتا ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد میں صحابہ کے ایک دستے کو
ایک ٹیلے پہ کھڑا کیا اور کہا کہ کچھ بھی ہو جائے اس ٹیلے سے نیچے نہیں اترنا، ادھر سے حملہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جنگی حکمت عملی کے ماتحت انبیاء جو ہیں وہ ایسے فیصلے فرماتے ہیں۔ اب اس جماعت کو کہا کہ ہاں اگر پانی پینا ہے تو ایسے کر لو کہ جس نے چلو میں تھوڑا سا اتنا پانی ہو کہ حلق خشک نہ ہو اور تم تیزی سے حرکت کر سکو، تو سوائے چند کے جو ہے وہ ان میں سے اکثر جماعت نے اس میں سے پانی پی لیا۔ اب وہ کتنی تعداد تھی؟ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ 313 تھے۔ بخاری میں اصحاب بدر کی تعداد کے بارے میں کتاب المغازی کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ صحابہ جو تھے وہ آپس میں باتیں کیا کرتے تھے کہ بدر کے مقام پر ہماری وہی تعداد تھی جو کہ طالوت کے ساتھیوں کی تعداد تھی جب وہ جالوت سے مقابلہ کرنے نکلے تھے، اور وہ 310 سے چند اوپر تھے، یعنی 313 کی تعداد تھی۔ تو یہ ان کو جو ہے وہ خدا تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ پھر اس قوم نے کیا کیا؟ ان میں سے اکثر نے وہاں سے پانی پی لیا۔ جب وہ حملہ کرنے کے لیے آگے آئے، چونکہ اب وہ ان کے پیٹ بھرے ہوئے تھے، تیزی سے حرکت نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے کہا کہ اب تھوڑا سا وقت چاہیے، آج جو ہے آج تو جی پیٹ بھرے ہوئے ہیں، آج تو ہلا نہیں جا رہا، جسم تھکاوٹ ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بہانے آنے شروع ہو گئے۔ اس پر وہ لوگ جو خدا تعالیٰ سے ایک اچھی امید رکھتے تھے کہ خدا تعالیٰ ہمیشہ ہم پہ اپنا فضل فرمائے گا، ملاق اللہ سے یہ نہیں کہ مرنے کے بعد ملنے کا ہوتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیشہ ہم پہ فضل فرمائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں جو بڑی جماعتوں پر غلبہ پا لیتی ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر قربانی اور ایثار پایا جائے تو ایک ایک آدمی درجنوں پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ آپ نے مثال دی کہ اگر ایک پاگل ہے تو زیادہ تعداد میں ایک جماعت جو ہے وہ اس پاگل سے ڈر رہی ہوتی ہے۔ وہ ڈرتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو پاگل ہے اسے خوف نہیں ہوتا کہ مجھے زخم آ جائے گا، مجھے خون نکل آئے گا یا میری موت ہو جائے گی، بلکہ وہ اپنا سارا زور کسی کام کے اوپر لگا دیتا ہے۔ اور جو دوسرے اپنے آپ کو عقل والے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہمیں چوٹ نہ لگا دے، خون نکل آئے گا، مر جائیں گے اگر اس نے کوئی چیز اٹھا کے مار دی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر جماعت کے افراد میں ایک مجنونانہ رنگ، ایسا پاگلوں جیسی جو رنگ ہے وہ پیدا ہو جائے تو وہ جو جماعت ہے وہ بڑی تیزی سے ترقی کرتی ہے۔ صحابہ کا نمونہ آپ سب کے سامنے ہے کہ ایک عقل مند آدمی کبھی بھی تلوار کے سامنے جا کے اس طرح نہیں ہوتا۔ وہ تعداد میں تھوڑے تھے، 313 کی تعداد تھی اور سامنے 1000 سے اوپر کا لشکر تھا۔ وہ 313 خدا تعالیٰ کی خاطر قربان ہونے کے لیے آگے چلے گئے۔ انہوں نے کہا اگر آج موت بھی ہے تو تلوار کے سائے کے نیچے موت آئے گی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ عاقل کا یہاں کچھ کام نہیں، وہ لاکھوں بھی بے فائدہ ہیں، مقصود میرا پورا ہو اگر مل جائیں مجھے دیوانے دو۔ عاقل کا یہاں کچھ کام نہیں، وہ لاکھوں بھی بے فائدہ ہیں، مقصود میرا پورا ہو اگر مل جائیں مجھے دیوانے دو۔ اب یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خدا کی محبت میں دیوانے وجود جو تھے وہ مٹھی بھر صحابی تھے۔ خدا تعالیٰ کے لیے وہ کھڑے ہو گئے۔ جنگ بدر کے موقع پہ بھی خدا تعالیٰ نے یہ نظارہ دکھایا کہ چند جو افراد تھے وہ 1000 سے زائد لشکر کے اوپر غالب آ گئے۔ جنگ خندق میں سارا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا اور انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح مسلمانوں کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا جائے۔ تو وہ مٹھی بھر مسلمان جو ہیں وہ سارے عرب کے سامنے جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، اور خدا تعالیٰ نے ان مٹھی بھر جو مسلمان تھے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ تو یہ جو
خدا تعالیٰ سے ملاقات کی امید والے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تعالیٰ سے اچھی تمہارے ساتھ سلوک ہو تو آج جنگ کے لیے نکل جاؤ۔ پھر اگلی آیت میں آتے ہیں وَلَمَّا بَارَزُوا لِجَالُوتَ، وا اور لما جب، بارزو اے خراجو یعنی نکلے۔ بارزو کو یاد رکھنے کے لیے ایک اور لفظ آپ کو یاد کروا دیتا ہوں۔ عرب جب جنگ لڑتے تھے تو دونوں طرف لشکر آ جاتے تھے، اس کے بعد دونوں لشکروں میں سے جو اپنے آپ کو بڑے پہلوان، بڑے سپاہ گری یعنی جنگ لڑنے میں اپنے آپ کو بڑا ماہر سمجھتے تھے، وہ باہر نکلتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہاری فوج میں اگر ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے کا تو وہ باہر نکلے۔ اس عمل کو مبارزت کہا جاتا تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی جنگ، جنگ بدر میں عتبہ، شیبہ اور ان کا باپ جو ہے وہ نکلے تھے۔ ادھر سے جو ہے پہلے 3 انصاری صحابی نکلے، انہوں نے کہا کہ ہمارا تمہارے ساتھ جوڑ ہی نہیں ہے، تم تو زمین کی کاشت کرنے والے لوگ ہو، سرداروں میں سے کوئی آئے۔ تو پھر حضرت علی، حضرت عبید اللہ اور حضرت حمزہ جو ہیں وہ مبارزت کے لیے نکلے تھے۔ یہ غزوہ بدر کی بات، اور پھر ان تینوں نے ان کو جو ہے وہ پہلے وار میں ہی حضرت عبید اللہ جو ہیں وہ تھوڑے سے زخمی ہو گئے تھے، باقی جو ہیں وہ انہوں نے پہلے وار میں ان کو گرا دیا تھا۔ تو بارازو وہ نکلے، اسے جو عمل تھا اسے مبارزت کرنا کہتے تھے۔ وا اور لما جب بارازو وہ نکلے، لے واسطے جالوتا جالوت کے، جب وہ جالوت کے لیے نکلے، وا اور جنود لشکروں کے لیے ہی اس جالوت کے، کالو انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، افرغ تو ڈال، عام طور پہ پانی ڈالنے کے لیے افرغ کا لفظ آتا ہے، تو افرغ تو ہمارے اوپر ڈال، علینا ہم پر، صبر یہی نہیں کہ تکلیفیں سہنا، صبر جو ہے وہ مقابلے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ افرغ علینا صبرن، اللہ تعالیٰ آج مقابلے کا وقت آیا، ہمیں صبر کے ساتھ مقابلہ کرنے کی توفیق دینا۔ وا اور ثبت، اسی سے اردو میں کہتے ہیں ثبوت پیش کرو، کوئی ایسی پختہ چیز، تو ثبت تو مضبوط کر، اقدامنا، اقدام قدم کی جمع ہے، قدموں کو، نا ہمارے، وا اور انصرنا تو ہماری مدد کر، انصر تو مدد کر، نا ہماری، علی خلاف القوم الکافرین، کافر قوم کے خلاف۔ یہ وہ دعا، عظیم الشان دعا ہے جو خدا تعالیٰ کے اس بابرکت نبی طالوت جو بادشاہ بھی تھے، ان کے ساتھیوں نے خدا تعالیٰ کے حضور لڑائی کے لیے جب ان کو جانا پڑا، یہ پڑی، تو جب مومنین کو کافروں کا مقابلہ ہوتا ہے، یہ بڑی کارآمد دعا ہے، اس لیے اس دعا کو کثرت سے اپنے ورد میں رکھنا چاہیے۔ دوبارہ کر دیتا ہوں، ربنا اے ہمارے رب، افرغ تو ڈال، علینا ہم پر، صبرن صبر، وا اور ثبت مضبوط کر، اقدامنا ہمارے قدموں کو، وانصرنا اور تو ہماری مدد فرما، علی خلاف القوم الکافرین، کافر قوم کے خلاف۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فا پس، ہزمو، ہزمہ کہتے ہیں اس نے شکست دی، ہزمو ان سب نے شکست دی، ہم ان کو،
جالوت اور ان کے ساتھیوں کو انہوں نے شکست دے دی بے ساتھ اذن حکم اجازت علم اللہ کی، بے اذن اللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے علم سے، فہزموہم بے اذن اللہ اللہ کی حکم، اللہ کی اجازت، اللہ کے علم کے مطابق انہوں نے ان کو شکست دے دی۔ اور قتل کیا داود نے جالوت کو۔ اب یہاں پہ ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے، آگے انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا، کہ ذکر ہو رہا ہے طالوت اور جالوت کا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ داود جو تھا علیہ السلام، انہوں نے جالوت کو قتل کیا، اور آتا اس نے دیا اس کو اللہ نے الملک بادشاہی، اور الحکمت حکمت، اور علم اس نے سکھایا اس کو مما اس میں سے یشاؤ جو وہ چاہتا تھا، یعنی جو خدا تعالیٰ کی منشا تھی خدا تعالیٰ نے اسے وہ سکھایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور لو اگر لا نہیں دفع اللہ دفع کرنا، کسی کو دور کرنا، اپنا دفاع کرنا، روکنا، یہ سارے معنی یہ کی ہیں۔ دفع اللہ اللہ کی طرف سے روکنا ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روکنا نہ ہوتا، الناسا لوگوں کو، بعضہم ان میں سے بعض کو، بے بعضن بعض کے ساتھ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے بعض کے ذریعے بعض کی حفاظت یا بعض کے ذریعے بعض کا روکنا نہ ہوتا، لا تو ضرور فسادت الارض زمین خراب ہو جاتی، ولیکن لیکن اللہ تعالی ذو فضل والا ہے علی العالمین تمام جہانوں پر۔ دوبارہ اس آیت کو کرتا ہوں، پس ہزمو انہوں نے شکست دے دی، ہم ان کو، بے اذن اللہ اللہ کے حکم سے، اور قتل کیا داود نے جالوت کو، اور آتاہ اس نے اسے دیا اللہ نے الملک بادشاہی، اور الحکمت اور حکمت، اور علمہ اس نے اسے سکھایا، مما اس میں سے، تعلیم دی، سکھایا اس میں سے، مما یشاؤ جو وہ چاہتا تھا، اور لو اگر لا نہیں دفع اللہ اللہ کی طرف سے بچانا روکنا نہ ہوتا، الناسا لوگوں کو، بعضہم ان میں سے بعض کو، بے بعض کے ذریعے سے، لفسدت الارض تو ضرور زمین فساد سے بھر جاتی۔ اس میں وہ سوال کا جواب آ جاتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ مذہب کی خاطر جنگیں کیوں لڑنی پڑتی ہیں؟ اگر خدا تعالیٰ کہتا ہے جی جتنا مرضی کوئی مارتا جاتا، تم نے آگے سے تلوار نہیں اٹھانی، تو کبھی زمین میں امن نہ ہو سکتا۔ تو بعض اوقات اپنے حفاظت کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے تلوار اٹھانی پڑتی ہے، یہ خدا تعالیٰ فرما رہا ہے۔ ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ ذو فضل والا ہے علی العالمین تمام جہانوں پر۔ اب یہ جو آیات ہیں اس میں سارے مضمون کا خلاصہ آ جاتا ہے، سوالات کچھ پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طالوت کون تھے؟ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کون تھے جنہوں نے ان کو مقرر فرمایا تھا؟ یہ پورا رکوع یہی چل رہا ہے۔ تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جالوت کون تھا؟ اور چوتھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں ان کا اس سارے معاملے میں کیا کردار ہے؟ عیسائی حضرات جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے اس جو سارا واقعہ ہے اس کو غلط پیش کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کوئی بات کسی زمانے کی لے رہا ہے، کوئی کسی زمانے کی لے رہا ہے، اس کو ملا کے ایک جو ہے وہ پیش کر دیا جاتا ہے۔ اس کی ایک جو وجہ ہے اس اعتراض کی وہ یہ ہے کہ سابقہ مفسرین نے
सिर्फ एक निशानी अगर किसी के ऊपर पूरी होती है तो उन्होंने कहा कि फलां बंदा जो है इसका जिक्र कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमा रहा है। अब वो कहते हैं कि कुरान करीम में जो तालूत का जिक्र आता है और उसके साथ एक नबी का भी जिक्र आना चाहिए, तो कहते हैं बाइबल में स्मुएल नबी उनका जिक्र आता है कि उन्होंने एक शख्स जिसका नाम साउल था उसको बादशाह मुकर्रर किया था। वो कहते हैं जी यही साउल जो है ये तालूत, और क्योंकि बाइबल में जिक्र आता है कि वो कद काठ का बड़ा ऊंचा लंबा था, और जिस उसने जंग की थी जिस मुखालिफ के साथ, मदियानों के साथ, उस जंग में एक उनका पहलवान था, उसका नाम था जाती जूलीत। तो कहते हैं देख जूलीत भी नाम आ गया, जालूत आ गया, तो ये वही साउल है जिसका कद काठ भी ऊंचा, एक नबी ने उसको मुकर्रर फरमाया। लेकिन इसमें कुछ खराबियां आती हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हल तलब हैं, जो हल नहीं हो रही। अभी आपके सामने वो स्मुएल, इसे जामुएल जो है वो डोइच में भी यही है, उसका जो कैपिटल 9 है और वर्स यानी आयत नंबर 2 है, यानी बाब नंबर 9 आयत नंबर 2 में साउल के बारे में आता है कि स्मुएल नबी ने उनको जो मुकर्रर फरमाया उसके बारे में आता है, उसका एक जवान और खूबसूरत बेटा था जिसका नाम साउल था, और वो बनी इसराइल के दरमियान उससे खूबसूरत कोई शख्स नहीं था। वो ऐसा कदावर था कि लोग उसके कंधे तक आते थे। अब इस वजह से कहते हैं जी ये वही जो तालूत हैं वो ये साउल था। लेकिन आगे जाएं, स्मुएल की ही यानी यही किताब जो है स्मुएल आइंस, उसके कैपिटल 31 आयनुन 83 उसकी आयत नंबर जक्स यानी स्मुएल बाब 31 आयत नंबर 6 में आता है कि वो जो उनके मुखालफ थे उन्होंने क्या किया, और फिलिस्तियों ने साउल और उसके बेटों को खूब पीछा किया, और फिलिस्तियों ने साउल के बेटों यूनतन और अबिनदाब और मलिक यशू को मार डाला। जब उसके सिलाह बरदार ने देखा, और साउल को भी मार दिया, जब उसके सिलाह बरदार ने देखा कि साउल मर गया तो वो भी अपनी तलवार पर गिरा और उसके साथ मर गया। अब सिर्फ इस वजह से कि दुश्मन के पहलवानों में एक पहलवान का नाम जाती जूलीत था, तो उन्होंने कहा जी ये साउल जो है यही तालूत है। लेकिन गौर किया जाए तो इसके अंदर कई चीजें हैं, अगर वो पूरी होती हैं तो फिर वो शख्स जो है वो तालूत कहलाता है। अब जरूरी चीजें कौन सी हैं? कुरान करीम के बयान में जरूरी सबसे पहली चीज ये है कि जिस दौर में तालूत को मुकर्रर किया जाए उस वक्त बनी इसराइल जो है वो बेघर होने चाहिए। फिर दूसरी अहम चीज ये है कि वो जो तालूत मुकर्रर किया जाए उसकी नस्ल या उसका खानदान जो है वो आला दर्जे का ना समझा जाता हो, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये तो हम इससे ज्यादा है, इसके पास पैसा नहीं है, पिछले क्लास में आ चुका है। तीसरी चीज बड़ी अहम है, ये है कि अल्लाह की ताईद उसके साथ होनी चाहिए, क्योंकि खुदा ताला फरमाता है कि उस तुम्हारे पास जो तालूत है, वो नबी कहता है तुम्हारे पास एक ऐसा ताबूत आएगा कि जिसमें खुदा ताला की तरफ से मदद होगी, फरिश्ते उसको उठाए हुए होंगे, यानी उसके साथ खुदा ताला की ताईद होनी चाहिए। फिर बड़ी अहम चीज जो कुरान करीम इस आयत में, पिछली आयत में खुदा ताला फरमा रहा है कि उसकी आजमाइश एक नहर के जरिए से होनी चाहिए। फिर दुश्मनों का लश्कर जो है वो उससे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि चंद लोग रह गए हैं। और फिर आखिरी बात इसमें ये होनी चाहिए कि इसका लश्कर, तालूत का लश्कर जो है वो गलेबा पाए मुखालिफ लश्कर के ऊपर, थोड़ी तादाद के बावजूद भी। तो जब हम इस लिहाज से देखते हैं कि क्या बाइबल में किसी नहर का जिक्र या उसके साथ किसी कौम का जिक्र पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, जब इस लिहाज से हम देखते हैं तो बाइबल में एक जिक्र पाया जाता है कि जिसमें
بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو ہے اس کا جو آزمائش ہے وہ ایک نہر کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اب ہم اس حصے کو دیکھتے ہیں جس میں آتا ہے کہ ان کی آزمائش جو ہے وہ ایک نہر کے ذریعے سے ہوئی۔ اب آپ کے سامنے یہی سموئیل، اس کا یعنی زاموئیل، ایسٹے زاموئیل، اس کا کیپٹل ہے زیکس۔ اس میں جدعون نامی ایک بادشاہ جو ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر سب سے پہلے اعتراض کرتے ہیں کہ جی خدا تعالیٰ کسی نبی نے اس کو مقرر نہیں کیا، نبی کا نام نہیں آ رہا کہ کون سا نبی تھا۔ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اس میں سارے معاملے حل ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں آیت نمبر 6 میں خدا تعالیٰ فرما رہا ہے مدیانوں نے اسرائیلیوں کو اس قدر خستہ حال کر دیا کہ وہ خداوند سے امداد لینے کے لیے فریاد کرنے لگے۔ جب بنی اسرائیل نے مدیانوں کی سبب سے خداوند سے فریاد کی تو اس نے ان کے پاس ایک نبی بھیجا جس نے کہا خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں تمہیں غلامی کے ملک مصر سے نکال لایا، میں تمہیں مصریوں کے ہاتھ سے ان سبوں کے ہاتھوں سے چھڑا لایا جو تم پر ظلم ڈھاتے تھے۔ میں نے انہیں تمہارے سامنے سے نکال دیا اور ان کا ملک تمہیں دے دیا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، لہٰذا تم ان اموریوں کے دیوتاؤں کی پرستش نہ کرو جن کے ملک میں تم رہتے ہو، لیکن تم نے میرا کہا نہ مانا۔ اب یہ بڑا اہم حوالہ ہے۔ اب جدعون کا ذکر ہونے لگا ہے۔ اس سے پہلے سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ان کا اپنے گھروں سے بے گھر ہونے کا ذکر ہونا چاہیے۔ تو جو اموری ہیں انہوں نے بنی اسرائیلیوں کو اتنا مارا اور خستہ حال کر دیا کہ وہ خدا تعالیٰ کے حضور دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ذریعہ کر کے ہم دوبارہ غالب آ جائیں۔ تو دوسرا وہ کہتے ہیں جی نبی کا ذکر نہیں آتا کہ کس نبی نے بھیجا جو ہے مقرر کیا تھا طالوت کو۔ خدا تعالیٰ فرما رہا ہے، آیت نمبر 8 آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، تو اس نے ان کے پاس ایک نبی بھیجا۔ پھر آگے آیت نمبر 11 پہ آ جائیں، اس میں اور وضاحت آ جاتی ہے کہ پھر خداوند کا فرشتہ آیا اور افرا میں یواس اور ابی عزری کے بلوت کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا جہاں اس کا بیٹا جدعون میں کے کولو میں چھپ کر گیہوں جھاڑ رہا تھا تاکہ اسے مدیانوں سے بچائے رکھے۔ جب خداوند کا فرشتہ جدعون کو دکھائی دیا تو فرشتہ نے اس سے کہا اے زبردست سورما۔ اب اس سے وہ بھی آ جاتا ہے کہ وہ بڑا تگڑا نوجوان ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں جی اس کے بارے میں جدعون کے بارے میں نہیں آتا، خداوند کا فرشتہ کہہ رہا ہے اے زبردست سورما، خداوند تیرے ساتھ ہے، یعنی خدا تعالیٰ تیرے ساتھ ہے۔ جدعون نے اس سے کہا میرے آقا اگر خداوند ہمارے ساتھ ہے تو یہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہوا؟ اس کے وہ عجیب و غریب کام کہاں گئے جن کا ذکر ہمارے باپ دادا ہم سے یوں کرتے تھے کہ خداوند ہی ہمیں مصر سے نکال لایا، لیکن اب خداوند نے ہمیں ترک کر دیا ہے اور ہمیں مدیانوں کے غلام بنا دیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جدعون وہ شخص ہے جس کو مقرر کیا ہے ایک نبی نے۔ دوسری چیز اس کا فرشتہ ظاہر ہوا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ فرشتہ کہتا ہے کہ زبردست سورما، طاقت کے لحاظ سے۔ اس پر تب خداوند نے اس پر نگاہ کی اور کہا کہ تو اپنے اسی زور میں جا اور بنی اسرائیل کو مدیانوں کے ہاتھ سے چھڑا، کیا میں تجھے نہیں بھیج رہا؟ جدعون نے پوچھا لیکن اے خداوند میں بنی اسرائیل کو کیسے بچاؤں؟ میرا گھرانہ بنی منسی میں نہایت غریب ہے۔ اب وہ جو کہتے ہیں نا کہ قرآن کریم کی آیات ہے کہ انہوں نے کہا کہ اسے ہم پر بادشاہ کس طرح ہو سکتا ہے، ہمارے پاس تو زیادہ دولت ہے۔ انہوں نے کہا میرا گھر سب سے غریب ہے اور میں اپنے خاندان میں سب سے چھوٹا ہوں۔ خداوند نے جواب دیا میں تیرے ساتھ رہوں گا اور
تو سب مدیانوں کو ایک ساتھ مار ڈالے گا؟ جدعون نے اس سے کہا اب اگر مجھ پر تیری نظر کرم ہوئی ہے تو مجھے اس کا کوئی نشان دکھا، تو ہی مجھ سے باتیں کر رہا ہے، میں تیری منت کرتا ہوں کہ جب تک میں نہ لوٹوں اور اپنا ہدیہ تیرے سامنے نہ رکھوں تو یہاں سے نہ جانا۔ تو پھر آگے یہی ذکر جو ہے وہ چل رہا ہے۔ آگے آ جاتے ہیں، دوسرا اس کا جو حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اب اس سے اگلا باب آ جاتا ہے۔ اگلے باب میں خدا تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اب وہ اس میں سارا وہ واقعہ آنے کے بعد، یہ باب نمبر 7 ہے، تب جدعون اور اس کے ساتھ سب لوگوں نے صبح سویرے اٹھ کر ہرود کے چشمہ کے پاس اپنے ڈیرے ڈالے۔ مدیانوں کی لشکرگاہ ان کے شمال کی طرف کوہ مورا کے پاس وادی میں تھی۔ خداوند نے جدعون سے کہا تیرے سامنے اس قدر زیادہ لوگ ہیں کہ میں مدیانوں کو ان کے ہاتھ میں نہیں کر سکتا۔ ایسا نہ ہو کہ اسرائیل میری بجائے اپنے اوپر فخر کرنے لگیں کہ ان کی اپنی قوت نے انہیں ایسا بچایا۔ اس لیے لوگوں میں اعلان کر کہ کوئی خوفزدہ ہے وہ کوہ جلاد چھوڑ کر لوٹ جائے۔ چنانچہ 22,000 لوگ تو لوٹ گئے مگر 10,000 وہیں تھے۔ لیکن خداوند نے جدعون سے کہا اب بھی لوگ زیادہ ہیں، انہیں چشمے کے پاس لے جا اور وہاں میں تیری خاطر انہیں پرکھوں گا۔ تب میں جس کے بارے میں کہوں گا کہ یہ تیرے ساتھ جائے وہی جائے گا، لیکن اگر میں کہوں کہ یہ تیرے ساتھ نہیں جائے گا وہ نہ جائے۔ چنانچہ وہ ان لوگوں کو چشمے کے پاس لے گیا۔ وہاں خداوند نے اس سے کہا کہ دیکھ کون کون اپنی زبان سے کتے کی طرح چپڑ چپڑ کر کے پیتا ہے اور کون کون اپنے گھٹنے ٹیک کر پیتا ہے، انہیں الگ الگ کر لینا۔ 300 لوگوں نے چلو میں پانی لے کر اسے چپڑ چپڑ کر کے پیا اور باقی سب نے گھٹنے ٹیک کر پیا۔ خداوند نے جدعون سے کہا کہ ان 300 آدمیوں کے ذریعے سے میں جو ہے وہ یہ تجھے کامیاب کروں گا۔ اب اس میں وہ تمام سوالات کا جواب آ جاتا ہے کہ جو کیے جاتے ہیں کہ آیا وہ کتنے لوگ تھے کہ جنہوں نے طالوت کے ساتھ حملہ کیا تھا، نہر کا وہ بھی ذکر آ گیا، اور وہ تمام نشانیاں جو خدا تعالیٰ نے، اب یہ دیکھیں کتنی عظیم و شان پیش گوئی ہے قرآن کریم کی جو چھپی ہوئی تھی اس دور میں، آج خدا تعالیٰ جو ہے وہ اس کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو یہ حضرت طالوت جو تھے وہ جدعون نامی بادشاہ تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ نجات دلائی۔ اس دور میں بنی اسرائیلی بے گھر تھے، 6 سال سے روایات میں آتا ہے، ان کے ذکر آتا ہے کہ 6 سال سے بے گھر تھے۔ نبی نے خبر دی ہے، طالوت کو خدا نے کھڑا کیا۔ پھر باب 7 میں نہر سے امتحان لینا آ گیا، اور آخری حصے میں مدیانوں کی تباہی کا بھی ذکر آ جاتا ہے کہ طالوت نے جو ہے وہ تباہ کر دیا تھا۔ اب یہ آ جاتا ہے کہ کیا یہ جو ہمارے والی بات ہے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ تو جس طرح میں نے آغاز میں بخاری کی حدیث ذکر کیا تھا، برا بن عازب کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم صحابی آپس میں باتیں کیا کرتے تھے کہ ہم بدر والے طالوت والوں کی تعداد کے برابر تھے، یعنی 310 سے کچھ اوپر۔ بخاری کتاب المغازی باب عدت و اصحاب البدر، یعنی غزوہ کے بیان میں، اور جو اس کا آگے حصہ ہے کہ اصحاب بدر کی تعداد کتنی تھی، اس میں وہ صحابی جو ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں۔ پھر آخری سوال یہ رہ جاتا ہے کہ اگر یہ جدعون نامی جو نبی تھے ان کے دور میں یہ سارا کچھ ہوا تھا، تو پھر حضرت داؤد کا ذکر کیسے آ گیا؟ کیونکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت داؤد جو ہیں وہ جدعون سے 200 سال کے بعد آئے۔ اس کے بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا جو مطلب ہے یا اس کا جو وضاحت ہے وہ ان 3 ناموں کی اندر ہے۔ اگر غور کیا جائے، جدعون، طالوت اور جالوت تینوں نام جو ہیں یہ صفاتی نام ہیں۔ جدعون جدع کہتے ہیں کلہاڑے سے کاٹنے کو، طالوت ہے طالع کہتے ہیں جو کمزور ہو اسے کوئی بلند کر دے، اور جالوت جسے گولیت کہتے ہیں انگلش میں، اس کا ترجمہ یا اس کا معنی جو ہے وہ ڈکشنری کے اندر لکھا ہے تباہی مچانے والی روحیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فلسطین کے ارد گرد رہنے والی قومیں جو ہر کچھ عرصے کے بعد بنی اسرائیل کے اوپر حملہ کرتی تھی اور ان کو تہس نہس کر کے ان کے لوگوں کو لوٹ کے لے جاتی تھی، حضرت جالوت یا حضرت طالوت یا جدعون وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا۔ خدا تعالیٰ کے نبی نے حکم سے ان کو کہا گیا کہ تم اکٹھے ہو، ایک بادشاہ کے تحت ہوتے ہوئے جنگ کرو تو خدا تعالیٰ تمہیں فتح جو ہے وہ عطا کرے گا۔ یہ جو جنگیں ہیں وہ 200 سال تک چلیں، پھر ایک ایسے زبردست بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام آئے جنہوں نے وہ جالوت جو تھا اس کو مکمل طور پہ صفایا کر دیا، اور ایک لمبے عرصے تک بنی اسرائیل جو ہیں وہ ارد گرد کی چھاپا مارنے والی قومیں جو ہیں ان سے بچی رہیں۔ تو یہ وہ عظیم الشان خبر تھی جو کہ خدا تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو قرآن کریم میں ذکر کی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تل کا، یہ آیات اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، نشانات ہیں، نتلوہا، نتلو ہم پڑھتے ہیں، ہم پڑھ کے سناتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ہاں ان کو، علیہ کا تجھ پر، بالحق کے حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ اور یقیناً تو لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ضرور مرسلوں میں سے ہے۔ اس میں خدا تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ یہ واقعات جو ہیں یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، یہ حق کے ساتھ تیرے پر یہ واقعات اتر رہے ہیں، یعنی اس میں خدا تعالیٰ نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ جو واقعات طالوت اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہوئے، بین ہی اسی طرح کے واقعات جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کے اندر ہوں گے۔ اور غزوہ بدر میں خدا تعالیٰ نے یہ دکھا دیا کہ منافقین کا ایک ٹولہ اگر واپس بھی چلا گیا تھا تو صرف 313 صحابہ کے ساتھ خدا تعالیٰ نے وہ عظیم الشان فتح عطا فرمائی جس کو بدر کی فتح کہا جاتا ہے۔ اس میں فتح مکہ کی طرف بھی اشارہ تھا کہ خدا تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف جدعون یا طالوت کی صفات عطا نہیں فرمائی تھیں، بلکہ خدا تعالیٰ نے داؤدی صفات بھی عطا فرمائی تھیں۔ خدا تعالیٰ عنقریب جو مکہ جو کہ ان کا ساری شرارتوں کی جڑ اس وقت سمجھا جا رہا تھا، خدا تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس مکہ کو فتح کرتے ہوئے اسلام کے اندر جو ہے، اسلام کے جو مین جو جگہ ہے اس کے اندر تبدیل کر دے گا۔ تو یہ وہ واقعات ہیں جو خدا تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے دنیا میں ظاہر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کریم کے احکام کے اوپر کما حقو ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی کلاس کافی لمبی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ہم نے دوسرا پارہ جو ہے وہ مکمل کر لیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں تیسرے پارے سے آغاز کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد